नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज की दो इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं। अगर देखा जाए जो पॉलिटिकल है वो तो ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं नेशनल असेंबली में, उन्होंने मुलाकात की बड़े अरसे बाद और बड़ी शायद उम्मीदों के बाद उन्होंने ये मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से। और उस मुलाकात में हुआ क्या, आज के प्रोग्राम में मैं जानने की कोशिश करूंगी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, क्योंकि जो मुझे पता चला उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ सिवाय इसके कि आपस में गिले शिकवे दूर करने की बातें हुई, शिकायतें दूर करने की बातें हुई, छोटे छोटे मसले मसाइल जो थे उनको दूर करने की बातें हुई, यकीन दहानियां हुई कराई गई। उसके साथ अहदो पैमा हुए कि जल्दी हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, एपीसी के लिए भी बात करेंगे, ये भी करेंगे, और आपस की जो शिकायतें उसको भी हम जल्दी दूर करेंगे या उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अलावा जो सारा दिन आज कुछ होता रहा वो एक दफा फिर कराची, जो पिछले काफी अर्से से खबरों में मुख्तलिफ वाकयात से, वैसे मुख्तलिफ तो कुछ भी नहीं है, कराची का रोना और मसले, कराची के प्रॉब्लम्स एक ही किस्म के हैं, थोड़े बहुत उसकी शक्लें मुख्तलिफ हो जाती हैं। पहले कराची का कचरा हुआ करता था, फिर कराची में बिजली नहीं आती थी, फिर कराची में नौकरियों के मसाइल थे, फिर बहुत सारे मसाइल थे, और अब कराची में एक सैलाब के और बारिशों के शदीद तरीन मसाइल है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब ये बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही थी, ये स्पेल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो वफाक ने एनडीएमए को भी कराची भेजा था कि वहां पर आप जाएं, नाले साफ करें, और इस पे लोगों ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज भी किया, कुछ ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। लेकिन उसके बावजूद फिर हमने देखा कि कराची पे एक कमेटी भी बन गई, जिसमें वफाक और सिंध के दरमियान वो कमेटी बनी कि कराची में जो आने वाला स्पेल है, जो बारिशें हैं, कराची को सैलाब से बचाया जा सकेगा। सारे इक़दाम के बावजूद जो कुछ आज हाल कराची का हुआ, और जो सारा दिन विजुअल्स हमने टेलीविजन स्क्रीन पर देखे, जो सारा दिन लोगों की तकलीफें, लोगों के दुख हमने ट्विटर पे यानी सोशल मीडिया पर देखे, वो नाकाबिले बयान थे। पहले भी यही हुआ था, अभी भी यही हुआ, लोगों के पूरे घर तबाह हो गए, लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया। ये मामलात होते किस तरह से हैं, ये मामलात अगर ये प्रेडिक्शंस होती हैं, हम जिस सदी में रह रहे हैं, कम से कम आपको ये पता होता है, सारी फोरकास्ट हमारे सामने होती है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा स्पेल आएगा, कितनी शदीद बारिशें होंगी, गैर मुतवक्के नहीं होती हैं, पता होता है कि बारिशें, लेकिन इंतजामात नहीं होते। क्या वजूहात है, और एनडीएमए अगर वहां पर गया है तो एनडीएमए ने वहां पर ऐसा क्या किया, इन तमाम चीजों पे हम जानेंगे। और उसके अलावा पॉलिटिकल गुफ्तगू भी प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। मुनीफ फारूक हमें ज्वाइन करें, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीफ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल डिफेंस एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसी के साथ हमारे साथ माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आपको भी वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। मुनीफ फारूक, पहले मैं अगर आपसे, बल्कि हमारी कोशिश है कि अभी मेरा ख्याल है कुछ ही लम्हों में हमारे साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और बेसिकली जो है कि कराची में रेन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। मुनीफ, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जितने आपने कराची को समझा है वैसे जर्नलिस्ट, और पिछले दिनों जो कराची के मसाइल पे बात हुई है, हम तैयार क्यों नहीं होते किसी भी डिजास्टर से पहले? हमें पता होता है कि ये होने वाला है, हम तैयार क्यों नहीं होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया आपका। देखिए, एक तो मैं क्रिटिकल होने से पहले या क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, और आपको पता है एज एनालिस्ट या एज इवन स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हम ये काम करते हैं, आसान होता है शायद, या सवाल उठाना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस स्केल की बारिशें हुई हैं कराची के अंदर, और हम उन्हें टोरेंशियल रेन्स कहते हैं, अगर कोई टेक्निकल टर्म और कोई इस्तेमाल होती है तो आई डोंट नो, लेकिन ये सिर्फ कराची की हद तक नहीं है। इस स्केल पे अगर बारिशें होती हैं, पर्टिकुलरली ऐसी जगहों पर जो कि प्लान्ड सिटीज नहीं है। अब आई बिलीव बेड़ी साहब कराची में रहते हैं, उनको अंदाजा है कि कराची कितना प्लान होगा, या वहां पर आज तक कोई प्लानिंग की भी रही है। ये इवन लाहौर के हवाले से मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर भी कोई प्लानिंग नहीं है। इवन जो पॉश एरियाज हैं लाहौर के भी, एंड सो मच, आप कराची देख लें, वहां पर भी ऐसे एरियाज जो कि चले सिंध गवर्नमेंट की या जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर नहीं आते, वहां पर भी अर्बन फ्लडिंग होती है, वहां पर भी नाले भर जाते हैं, गटर्स जो है वो भर जाते हैं, ओवरफ्लो कर जाते हैं। सो एक इशू तो ये है कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है या कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है कि अगर इस तरह की बारिशें होती हैं और अर्बन फ्लडिंग होती है। ये तो एक एलिमेंट है।
ہاں دوسرا آپ نے خود اس کو رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے ہاں پلاننگ کا بھی فقدان ہے. ہمارے ہاں جو فارورڈ لکنگ اپروچ ہے ہماری وہ انفیکٹ ہے ہی نہیں. یہاں پر بلیم گیم رہتا ہے. کراچی کے حوالے سے جو بدقسمت بات ہے, جو میں سمجھتا ہوں ایز پاکستان کے شہری کے حیثیت سے, میں کراچی کا شہری نہیں ہوں, پاکستان میں یا میں لاہور میں رہتا ہوں, لیکن میں کراچی والوں سے جب بات کرتا ہوں یا وہاں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو اتنا بڑا شہر, پاکستان کا سب سے بڑا شہر, سب سے بڑا کمرشل ہب, لیکن جب وہاں پر آج بات کی جائے سندھ گورنمنٹ کا ایک اپنا موقف ہوگا, وہ اس کو اپنے اوپر بلیم نہیں لیں گے. ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کہ 10-12 سال سے آپ کی کنٹینیوس حکومت ہے, کیوں کراچی کے اندر وہ انفراسٹرکچر یا وہ پلاننگ نظر نہیں آتی جو کہ ہونی چاہیے ایک گورنمنٹ کی. آپ ایم کیو ایم سے پوچھیں گے, ان کی ایک زمانے میں لامحدود اختیارات والا کنٹرول تھا ایم کیو ایم کا کراچی کے اوپر, انہوں نے کیا ڈلیور کیا, انہوں نے وہاں پر کیا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, یا کم از کم یہ جو فلڈنگ ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے کیا پلاننگ کی. سو ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آتا. پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر اتنے زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ موجود ہوں وہاں پر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ڈٹرمن کرنا کہ ایکچولی آپ کسی کو سنگل آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کی رسپانسبلٹی تھی, اس نے کام ٹھیک نہیں ہے. سو کام پچھلا جو ہو چکا اس کے بارے میں تو وی کانٹ انڈو اٹ. ہاں ذرا ایک فارورڈ لکنگ اپروچ آج یہ ہو سکتی ہے کہ کم از کم جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بات کو تو مانے کہ بھئی اب بلیم گیم سے کام نہیں چلے گا. کراچی کو کہ اگر حالات نہ بدلی تو شاید میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کو سزا دینی چاہیے ان لوگوں کو جن کو یہ ووٹ دیتے ہیں, اور ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اگر پیپلز پارٹی نے ان کو کراچی میں کچھ نہیں دیا تو پھر 2 سیٹیں بھی نہیں دینی چاہیے. مسئلہ منیب یہ ہے کہ کراچی والے سب کو باری باری آزما رہے ہیں اور آزماتے چلے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں ان کی یہ آزمائش ہے یا کیا ہے, وہ کب ختم ہوگی. دوسری بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی بلیم گیم کی. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, بلیم گیم پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بڑا بلیم گیم ہوتا رہا, وفاق اور سندھ کے درمیان چیزیں چلتی رہی, لیکن سندھ تک کوآرڈینیشن کمیٹی فارم تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جی مل جل کر کراچی کے لیے سوچے. لیکن آج پھر ہم نے یہی دیکھا کہ یہی بات کی گئی کہ جی ہم نے تو کراچی میں اتنا پیسہ ڈالا, وفاق نے کیا دیا. مجھے بتائیں یہ جو کمیٹی بنی تھی سو کالڈ, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ این ڈی ایم اے کو فیڈرل گورنمنٹ نے بھیجا کہ جائے جی کراچی کی مدد کرے, نالے صاف کرے, وہاں کا کچرا اٹھائے وغیرہ وغیرہ, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اور آج کی بارشوں میں جو وفاق کی طرف سے کم از کم انتظامات ہیں ان کے کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں نادیہ, بات یہ ہے کہ وہ مثال ہوتی ہے کہ 2 ملا میں مرغی حرام. دا ایشو از کہ یہ سیاسی بھی ہے اور انتظامی بھی بات ہے. نو بڈی روننگ, اور خاص طور پہ جب اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹیکس ہیں, پروونشل گورنمنٹ کی اسٹیکس ہیں, این پی ایم کی اسٹیکس ہیں, تو نو بڈی وہ کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں اور کام بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں. یہ ایک تو یہ وجہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے جو کراچی کے حالات ہیں. کم از کم 3-4 مہینے پہلے جب ایک برسات کا موسم ہمیں معلوم ہے کہ جولائی کے بعد شروع ہو جاتا ہے, تو آپ نے مارچ اپریل میں یہ کام کیوں نہیں شروع کیا؟ آپ نے فنڈ کیوں نہیں دیے؟ آپ نے مانیٹرنگ کیوں نہیں کی؟ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے این ڈی ایم وغیرہ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, میں آتی ہوں آپ کے ساتھ واپس. اس کا گورنر سے عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم عمران اسماعیل صاحب. جی وعلیکم السلام. عمران اسماعیل صاحب ہے بڑا جو ہے وہ پرٹیکولر اور بڑا پرٹیننٹ ایک کچھ چھوٹا سا سیگمنٹ آپ کے ساتھ مجھے کرنا ہے صرف اس وجہ پہ کیونکہ آپ نے آج کراچی کی آپ نے حالت دیکھی. میں کراچی آئی تھی, ہم نے انٹرویو میں آپ کے دوران گفتگو بھی ہوئی تھی, آپ نے این ڈی ایم اے والی ہم نے کچھ خبریں بھی سنائی تھی کہ اب این ڈی ایم اے آ گئی ہے, کراچی میں یہی مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کیا ٹھیک ہوا, میں آپ سے جاننا یہ چاہتی ہوں. شکریہ نادیہ. دیکھیں ایک ہفتے پہلے آپ کی میری شاید بات چیت ہوئی تھی. ایک ہفتے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا کراچی کا. ایک ہفتے کیا کئی مہینوں میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جو حال اس وقت ہے نالوں کا, اگر آپ جا کے دیکھیں جن کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے, جن کے اوپر ایکچولی لیز ہوئے ہوئے ان کے وہ نالے, تو وہ ان کو وہاں سے ہٹانا, ان کو قانونی کور دینا, لوگوں کو کہیں اور ریہیبلیٹیٹ کرنا, یا پھینک تو نہیں سکتے لوگوں کو نالے کے اندر, ان کو اٹھا کے ہم نے کہیں اور سیٹل کرانا ہے. اس کے بعد وہ نالے ہم نے سیدھے کرنے, چوڑے کرنے, ان کے دونوں سائڈ پہ سڑکیں بنانی ہیں. اس میں تو کافی ٹائم لگے گا. یہ ایک بارش یا 1-2 اسپیل کی بات نہیں ہے. یہ ہم نے مل کے اس کو ریگولر طور سے اس کو لے کے چلنا ہے. فی الحال تو ہمیں سب پرابلم یہ پڑی ہوئی ہے کہ جس طرح کا پانی کا ریلا کراچی کے اندر داخل ہوا ہے, جو سیوریج کے ساتھ مکس ہو کے لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے, جو لوگوں کی دکانوں میں تباہیاں ہوئی ہیں,
लोगों की जिंदगी बचाने का अमल जो है उसको तेज करना है हमने। एग्जैक्टली जिंदगी बचानी है, लोगों की जान बचानी है, लोगों का माल बचाना है। अच्छा गवर्नर साहब एक बात और बताएगा, वो ये कि जब से ये एक कमेटी बनी है सिंध और वफाक की, उसमें आपकी बड़ी कोशिशें थी, आपकी बड़ी काविशें थी, उसके बाद ये ब्लेम गेम का खात्मा हो जाना चाहिए था। लेकिन आज फिर सूरत हाल वही हुई कि जब वजीर आला सिंध और मुर्तजा वहाब साहब सड़कों पर निकले। वैसे तो मुझे इतने देर पानी में खड़े रहने की अब जरूरत को समझ नहीं आता सिवाय फोटो सेशंस के जिस तरह से उन्होंने कराए हैं, और फिर एक कंपैरिजन भी चलता रहा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी हमने ये किया, वफाक बताया कि वफाक ने कितने पैसे दिए, वफाक बताया कि वफाक ने यहाँ पर क्या किया। तो हम इस ब्लेम गेम से कब निकलेंगे और मिलकर एक सोच बनाएंगे, क्योंकि इस कमेटी का मकसद तो यही था ना कि ब्लेम गेम से निकला जाए। न सिर्फ ब्लेम गेम से निकलना मकसद था, बल्कि मकसद ये भी था कि अगर वफाक कुछ करना चाहता है सिंध में, कराची में, तो वो उसमें कोई रुकावट ना आए, और जो सिंध हुकूमत जो करना चाहती है उसमें कोई रुकावट ना आए, और मिलकर इस काम को पूरा कर लें। क्योंकि जिन नालों के ऊपर आबादियां हैं वहाँ पे ज्यादातर इलेक्टेड जो है पीटीआई के लोग हैं वहाँ पे, तो वो उनका बजाय कि मुखालफत करें बल्कि वो साथ दें उसका। तो उनके बहुत सारे मकासद थे। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं इस तरह के बयानात कोई देखता हूँ कि वो फिर पॉइंट स्कोरिंग शुरू होती है और वफाक को बुरा भला कहा जाता है, जबकि वफाक का उसके अंदर क्या ताल्लुक वास्ता है। हम तो एक हेल्प की सूरत में, एक एडिशनल हेल्प की सूरत में अपने शहर को, अपने सूबे को देखते हुए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि जी हम चलें, सियासत को एक तरफ छोड़ें, वफाक जो है वो आगे बढ़ के इसमें काम करना चाहते। चले ठीक है, मैं इससे भी आगे निकल जाती हूँ। गवर्नर साहब मुझे याद है जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और आपने उस इंटरव्यू में भी बड़ी तकलीफ और रंज और गम का इजहार किया था, जब आपने बताया कि आपने जाके वजीर आजम पाकिस्तान को बताया कि लोगों की जो औरतों की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनके जहेज बह गए, उनके सामान बह गए। और आज भी सूरत हाल यही है, आप मुझसे कहीं बेहतर जानते होंगे कि लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई, लोगों के घरों के सामान, राशन, फर्नीचर, एवरीथिंग। अब उसके लिए क्या कोई वफाक ऐसा कोई पैकेज अनाउंस करेगा या उसको करना चाहिए, आप समझते हैं? क्योंकि रेन इमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई है, लेकिन वो तो चलो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए, लेकिन जो लोगों के नुकसान हुए उसको कौन पूरा करेगा और कैसे पूरा करेगा? जिन्होंने तबाही के जो जिम्मेदार हैं उनको ये काम भी पूरा करना चाहिए। पिछले 30 साल में कराची को जो तबाही के दखाने पे पहुंचाया गया है, जो हाल बुरा कराची का कर दिया गया है, जो इसके नालों को अलॉट कर दिया गया, इसके ऊपर आबादियां और चाइना कटिंग के जिम्मेदार हैं, उन्हीं से नुकसान भी पूरा करना चाहिए। क्योंकि माल तो उन्होंने बनाया सारा कराची से। कराची को दूध देने वाली गाय किसने बनाया? कौन इसका दूध निकालता रहा कराची का? तो उन्होंने देखें नुकसान लोगों का हो रहा है। यहाँ आज भी दुकानों में 6-6 फुट पानी भरा हुआ है। फर्नीचर की दुकानें मैंने देखी है जिनके अंदर 6-6 फुट पानी भरा हुआ है। वो फर्नीचर किसी काम का नहीं रहा। अब आप पानी निकालते रहे, 2 घंटे में निकालेंगे, 2 दिन में उसका सत्यानाश जो होना था वो हो चुका। वो तो बेचारा तबाह बर्बाद हो गया। वो तो छोटा दुकानदार है, वो तो माल भी उधार लेके आता है। इनका तो कंपनसेशन मुझे नहीं अंदाजा कि अब इनका किस तरह से कंपनसेशन होगा, कौन इसको करेगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह वज़ीर आज़म से बात जरूर करूंगा इस में, क्योंकि वज़ीर आज़म ने जितना बड़ा एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों की मदद का प्रोग्राम बनाया हुआ है, अगर उसमें कोई चीज निकलती है कि ये लोग जिनके यहाँ तबाही हुई है, कोई डेटा ऐसा मिल जाए कोई सिंध हुकूमत शेयर कर सके, तो इंशाल्लाह उसमें जरूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके टाइम का हमसे गुफ्तगू करने का। बेसिकली मकसद यही था। ब्रिगेडियर साहब मैं आपके पास दोबारा वापस आती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब के मकसद यही था बेसिकली कि ठीक है जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको आप बदल नहीं सकते। हम चीख लेंगे, चिल्ला लेंगे, लोगों को झंझोड़ने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने वही करना है जो करना है। आवाम की यहाँ पर बात है कि क्या कंपनसेट कौन करेगा? सूबाई हुकूमत को करना होता तो शायद बहुत पहले ये नौबत ही नहीं आती। वफाक कहते हैं कि ये सूबे की जिम्मेदारी है। कराची वालों का क्या कसूर है? आम आवाम का क्या कसूर है? देखें नादिया, बात यह है कि इस वक्त सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है ना, ये यहाँ पर MNS की सीट देखें 14 है BDI की, उसके बाद इनकी प्रोविंशियल सीट नहीं है। दे आर द बिग स्टेक होल्डर। तो 2 साल में ये सियासी रसाकशी जो है तमाम ने सफर किया, और अब उनका क्या कसूर है? जिनकी प्रॉपर्टी कारें, आप बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, उनके घर तबाह हो गए, उनका कारोबार तबाह हो गया, उनकी दुकानें तबाह हो गई, उनकी लोगों की जान चली गई, कैसे कॉम्पनसेट हो गए? इसके लिए इमीडिएटली 6 लोगों की कमेटी बनाई। सबसे पहले तो ये काम करेगा, अब जो ना होना तो हो गया, इमीडिएटली वो असेस करें थ्रू डिप्टी कमिश्नर, 2 लोकल बॉडीज के थ्रू जो भी करने उनके अपने बाद नुमाइंदे हैं, MNAs MPAs हैं, दे हैव टू वर्क आउट वेरी रैशनली और इमीडिएटली लोगों को कॉम्पनसेट करें। दिस शुड बी द वॉइस ऑफ कराची।
ٹھیک ہے، میں راجہ عامر عباس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو یہ پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم جی راجہ عامر عباس صاحب. وعلیکم السلام. راجہ عامر عباس صاحب، ایک دفعہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اوکے، ہم ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور سندھ کی ایک دفعہ پھر وہی والی جو چیزیں ہمیشہ سے چلتی آئیں، اس کا آپ مجھے کوئی آئینی قانونی حل بتا سکتے ہیں؟ پچھلے دنوں ہوا کہ جی وفاق کراچی کو شاید ٹیک اوور کر لے گا، اپنے اس پہ لے لے گا. پھر آج گورنر سندھ نے اس کو ٹوٹلی طور پہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم کچھ کرنے نہیں جا رہے. لیکن اس کے باوجود کراچی سے ایم این اے ہے پی ٹی آئی کے، وفاق کی جو جماعت ہے صوبائی جماعت اور ہے. یہ بڑا گمبھیر سا عجیب سا مسئلہ ہے. کیا کریں؟ کس طرح سے وفاق انٹروین بھی کرے اور وہ ایک آئینی مداخلت بھی نہ ہو؟ کوئی طریقہ کار ہے آپ کی نظر میں؟ جی نادیہ، اس کو دیکھیے، ایک چیز تو ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ کسی کمیٹیوں سے یا فوری ایکشن لینے سے یا مل بیٹھ کے یا پریس کانفرنس کرنے سے نہیں ہوں گے. کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو لانگ ٹرم قانون سازی کرنی ہوگی. سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو سی ہے وہ ہے آپ نے جو ہمارے آئین میں بھی دیا ہوا ہے کہ پاور کو نیچے لوکل باڈیز تک لے کے جانا ہے. اب کراچی میں جو لوکل باڈیز کا ان کا اپنا قانون جو صوبے نے پاس کیا ہے وہ آئین کے تھوڑے سے اس شک کے متضاد ہے، کیونکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاورز کو آپ نے نیچے کی سطح تک لے کے جانا ہے. لیکن اب جب آپ واٹر اینڈ بورڈ، سیوریج اور ایسے محکمے اور دیگر محکمہ جات صوبائی حکومت کے پاس ہوں گے اور جو میئر ہوگا یا اس کے آفس ہوگا اس کے پاس کم آپ کے پاس پاورز ہوں گی، تو یہ کبھی بھی سولوشن نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ قانون کے تحت ترامیم کی جائیں، میئر کو پاورفل کیا جائے، اور پھر کراچی میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اب جو الیکشنز آ رہے ہیں بلدیاتی، ان بلدیاتی الیکشنز کے نتیجے میں سیاست بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایک چیز جو موجودہ حالیہ الیکشن میں سامنے آئی کہ لوگوں نے ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی جو کراچی کی دو بڑی پارٹیز یا طاقتیں سمجھی جاتی تھی ان سے ہٹ کے ہیلو جی جی بالکل میں آپ کی گفتگو سن رہی ہوں، ان سے ہٹ کے انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا. میں واپس آتی ہوں، مجھے ایک بریک لینا ہے، لیکن اس سے پہلے منیر ون لائنر دیجیے گا. بریک کا ٹائم ہو گیا؟ اچھا منیر مجھے ون لائنر دیجیے گا. یہ تو بڑا آئیڈیل سینیریو ہے کہ لوکل باڈی جو ہے، لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو امپاور کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے صوبائی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، انہوں نے اپنا وہ ایکٹ بنایا ہوا ہے، اس کے تحت وہ نہیں کریں گے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ دیکھیے کوئی قانونی طور پہ تو کوئی دوسرا آپشن نکل نہیں سکتا، اس لیے کیونکہ کوئی بھی اگر وفاق کی طرف سے بے شک اس کو آپ کوئی قانونی شکل نہ بھی دیں، کوئی بھی اگر چھوٹی موٹی انٹروینشن بھی کی گئی تو اس کو یہ سمجھا جائے گا سندھ حکومت کی طرف سے کہ یہ بلا وجہ کی اور غیر قانونی مداخلت ہے جو وفاق کر رہا ہے سندھ کے حکومت کے انتظام کے اندر. جو یہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات ہے نا کہ وہ انٹینٹ کی ہے، یہ اس چیز سے نکلنا ہوگا. ابھی یہ گورنر صاحب آ رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بالکل یہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ کراچی کو دودھ کا مطلب کس نے شہر کو، اس صوبے کو کس نے یہاں سے اتنا اس کو ملک کیا اور کراچی سے جن لوگوں نے اتنا فائدہ اٹھایا وہ بالکل وہی لوگ ہیں جو آج ان اس حکومت کے اتحادی ہیں. تو ایم کیو ایم کی بات آپ کرتے ہیں تو آج کی ایم کیو ایم خود کو ایسا پیش کرتی ہے کہ جیسے کوئی دودھ کے دھلے ہوئے، اور ان کو تو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ الطاف حسین کون تھا اور وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی. قائد تحریک الطاف حسین یہ کہتے کہتے ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھی. آج یہ اتنی منافقت سے، معذرت کے ساتھ میرے بس کو بہتر لفظ نہیں ہے، یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انہوں نے سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے کراچی کو، انہوں نے سب سے زیادہ ملک کیا ہے کراچی کو.
انہوں نے سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا کراچی کو. کراچی کے اندر آرگنائزڈ کرائم کو انہوں نے بڑھاوا دیا ہے. کراچی کو انہوں نے اس کی کمرشل ایکٹیویٹی کو ایک فون کال پر بند کرایا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ کروایا ہے. آج یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے، ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. نہ پی ٹی آئی ابھی درست بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کہ ان کے پاس بھی مینڈیٹ ہے. ان کے ایم این ایز کیا کرتے ہیں؟ آئی کین سے اٹ فار اے فیکٹ کہ ایک دو ایم این ایز تو بڑے آنریبل لوگ ہیں کراچی سے جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ایک تو ایسے تھے جنہوں نے شاید نجیبہ روم صاحب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے آلموسٹ اپنا استعفیٰ دے دیا تھا پرائم منسٹر کو کہ بھئی آپ نے جب میرے حلقے کے لیے کراچی کے لیے کچھ کرنا ہی کسی نے نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ بریک کا ٹائم ہے، بار بار مجھے بریک کی طرف کہا جا رہا ہے. میں مختصر سا بریک لیتی ہوں. بریک سے آپ ساتھ ہیں ذرا پولیٹیکل حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو آج شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیا برف پگھلی ہے؟ واپس آتے ہیں جانتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. میں اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا، دنیا میں نام کمانا چاہتا تھا، اسی لیے کی سخت محنت اور اپنی مٹی کو دی ہمیشہ اہمیت. پھر بات چاہے فصل کی ہو یا کھیل کی، صحیح وقت پر صحیح داؤ لگا اور سامنے والے کو چت کر دو. اسی لیے دھان کی فصل کے لیے میرا مشورہ ہے سنجنٹا کی دانے دار ورٹاکو، جس سے نہ صرف تنے کی سنڈیوں کا خاتمہ بلکہ ہری بھری فصل اور بھرپور جھاڑ بھی. ورٹاکو سے چاول کا ہر دانہ توانا. جی نظیر، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید. اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں کہ جو آج کی پولیٹیکل ہیپننگ تھی، جو شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے. راجہ امیر عباس صاحب، ذرا اس ملاقات کا بیک گراؤنڈ تو مجھے بتائیں، کیونکہ اس سے پہلے جس ملاقات میں بعد میں یہی ہوتا رہا کہ جی جو شکایتیں تھیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئندہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. یہ سارا کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس طرح سے کہ کیا نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے کال کیا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس طرح سے سیاست کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا اس بات پہ ملنے پہ مجبور ہوئے شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان سے؟
دیکھیے نادیہ، ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی یہ پچھلے چند دنوں سے دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں مین پالیٹکس میں. جیسے ہی وہ مین پالیٹکس میں ایکٹیو ہوئے ہیں تو ہم نے سنا کہ شاید نواز شریف صاحب نے ایک دو لیڈرز کو، جس میں مولانا بھی شامل ہیں، فون کال بھی کیا ہے. اب شہباز شریف اور مریم کی سیاست 180 ڈگریز علیحدہ ہے. شہباز شریف اس وقت فیل کر رہے ہیں کہ انہیں پیچھے کر دیا گیا ہے، مریم بی بی اور نواز شریف آگے ہیں. اب مولانا صاحب یا ان کا اے پی سی کا یہ خیال ہے کہ شاید میاں نواز شریف ان قریب واپس پاکستان آئیں گے تو وہ جو اپوزیشن کی ایک ڈائنامکس ہے یا اے پی سی کی ہے اس کو چینج ہوگی. کیونکہ شہباز شریف کے تائیں ہمیں یہ پتا ہے کہ مولانا جو چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ سیاست ایسی ہو کہ موجودہ جو حکومت ہے اسے مکمل طور پہ اسمبلی کو ختم کیا جائے. شہباز شریف جن کے اپنے کیسز ہیں ان کی سیاست کا محور یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے. تو لگ ایسے رہا ہے کہ الٹیمیٹلی آج بھی یہ جو اے پی سی کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں ہمیں کوئی چیز نکھر کے یا واضح طور پہ سامنے نہیں آئی کہ کوئی ڈیسیژن لیا گیا. صرف یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ ہاں ہمیں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہی بات ہے گفتن شستن نشستن کہ جناب آپ بیٹھے آپ نے باتیں کی اور اس کے بعد کوئی واضح طور پہ چیز سمجھ نہیں آئی. تو موجودہ جو پوزیشن ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا شہباز شریف مسلم لیگ نون کی حد تک ہے یا مولانا ہے، تو یہ اے پی سی چاہے جو پہلے عید کے بعد ہونی تھی اب کہہ رہے ہیں محرم کے بعد ہوگی اور اس کے بعد نہ جانے کب ہوگی، اس میں کوئی مجھے زیادہ نظر نہیں آ رہا. یہ کسی قسم کی کوئی چیز، ہاں یہ کوئی چیز واضح نہیں. ہاں البتہ اگر فیوچر میں عنقریب میاں نواز شریف واپس آ جاتے ہیں، مریم بی بی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو ان کا فوکس بھی اے پی سی سے زیادہ جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں اس کی طرف ہوں گے، اور نواز شریف کا بھی فوکس یہ ہوگا کہ کسی بھی طرح سے ان کے جو دو امپورٹنٹ کیسز ہیں ایون فیلڈ کا اور عزیزیہ کا جس کی خاطر وہ آئے ہیں کہ راجہ میرے پاس میں ریلیف ملے اور ختم ہو. اچھا ٹھیک ہے، دوسرے جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے بات کر کے میں آپ کی طرف آؤں گی. تو مجھے ذرا کیسز کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے کیونکہ کل بھی کہیں بات ہو رہی تھی کہ اب جو سپٹمبر میں جو نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں اس میں ان کو اپیئر ہونا ضروری ہے. کیا بنے گا ان کا کیسز کا؟ کیونکہ حکومت نے بھی اپنی ایک قانونی مشاورت شروع کر دی ہے کہ ان کو واپس کس طرح سے واپس لایا جائے. بریگیڈیئر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے کہ کسی طرح سے اس حکومت کا خاتمہ ہو، کیونکہ سالوں بعد 15-20 سال بعد آئے گئے وہ حکومت سے آج باہر ہے یا ایوان سے بھی باہر ہے، پارلیمنٹ سے باہر ہے. لیکن کیا دوسری طرف ہمیں لگتا ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے؟ شاید یہ وجہ ہے کہ اے پی سی پہ کوئی بات جو ہے وہ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا. تو پھر یہ ملاقاتیں کیا ہیں؟ مطلب صرف آئی واش کیا ہے؟ دیکھیں نادیہ، مولانا فضل الرحمان ٹوٹلی ارریلیونٹ، کیونکہ آپ نے بالکل کہا سینٹ سے باہر ہیں، ایم این ایس کی سیٹ نہیں ہے، کوئی بھی کچھ نہیں ہے، اور وہ کبھی پچھلے 15 سال سے ہمیشہ پاور میں رہے ہیں، اور جو کشمیر کمیٹی کا حال کیا وہ ہم سب کو معلوم ہے. ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کے پاس اے پی سی بلانے کے لیے دیر شوڈ بی سم ویری اسٹرانگ ایجنڈا، نیریٹو ہونا چاہیے. واٹ از نیریٹو؟ قیمتیں مہنگی ہو گئی، ڈزنٹ میٹر، یہ چیزیں آپ اس چیزوں میں نہیں کر سکتے ہیں. دین ود ڈیموکریٹک پاور کو اگر یہ کہیں کہ 2 سال کے بعد گورنمنٹ کی ضرورت، تو یہ خود اپنے انٹرسٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. جو پالیٹکس دین اس میں ڈیموکریسی میں یو شوڈ کمپلیٹ یور ٹرن اینڈ دین جو بھی غلط کیا وہ ہونا چاہیے. تھرڈ بات یہ ہے کہ اتنی کی ویلیو کم ہے کہ پی ایم نواز شریف پر ڈائریکٹ آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں سب سے. دین شہباز شریف کا اور آپس میں دونوں بھائیوں میں مسٹرسٹ ہے. سیم گوز فار مریم نواز کا بھی شہباز شریف کا پرابلم ہے. سو دیر از اے بگ ڈویژن. جب پی ایم ایل این میں ڈویژن ہے دین دے آر انڈر لاٹ آف کرپشن کیسز. دے نو اینڈ دے آر ویری کاشس. دے وانٹ ٹو پٹ پریشر آن گورنمنٹ کے لیے ہم ابھی اے پی سی بلائیں گے، آپ کو تھریٹ کریں گے، آپ کو پریشرائز کریں گے، آپ کی گورنمنٹ کو اٹھا دیں گے، تو ہمارے لیے گو سلو کریں. آئی تھنک ایک وہ میسج یہ دینا چاہتے ہیں وچ آئی ایم شیور کہ پی ٹی آئی از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ اٹ. اگر وہ ایکسپٹ کرے گی تو پولیٹیکل اپنا نقصان کرے گی، اس لیے دے ہیو کم ان مینیفیسٹو ان کے لیے کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے، لوٹا ہوا پیسہ لے کے جانا ہے، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. اینڈ دے سو پر دے میزربل فیل. اسی لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 3 مہینے کا ٹائم دینے کی پریفرنس کیسز ڈیسائڈ ہوں گے. یہ بھی ان کے پاس بہت بڑی تلوار ہے سر. ناؤ 3 مہینے میں کیسز ختم ہونے ہیں، وہ ہوگا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ججز کے اپوائنٹ کرنے ہیں. لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ.
یہاں پر گورنمنٹ, نیب اور سپریم کورٹ ہیو ٹو بی ان لائن. اگر نیشنل کاز میں دے وانٹ ٹو گیٹ دا منی ریٹرن which has been looted by so many politicians, I don't name anyone. So اس لیے اس اسٹیج کے اوپر مولانا فضل الرحمان is going to be miserably failed. یہ ایک ٹوٹائل ایفرٹ کر رہے ہیں, جسٹ ہی وانٹ ٹو بی ویزیبل, ہی وانٹ ٹو بی ریلیونٹ. ادروائز اس وقت نہ پی ایم ایل این چاہتی ہے, اے پی سی پرانے نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے, صرف یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ شو کریں کہ ہم آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں. بٹ آئی تھنک اس میں سو فار گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بچ آن دیس. ٹھیک ہے منیب, اسی چیز کو لے کے تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو آج کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کا آپ کی نظر میں ایجنڈا کیا تھا؟ ان کو آپس میں متحد ہونا ہے, متحد دکھنا ہے, یا حقیقتاً حکومت کے خلاف کوئی مہم چلانے کے لیے کوئی کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں یا کریں گے, یا ابھی سے واپس کے گلے شکوے دور ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جو اپوزیشن کا کام ہے ملنے ملانے کی حد تک, یا ایٹ لیسٹ کوئی تھوڑا سا بزی نظر آنے کی حد تک, وہ تو چلے ٹھیک ہے, اپوزیشن کرتی ہے, ساری جماعتیں کرتی ہیں, حکومت کو برا بھلا کہتی ہیں. لیکن یہاں جو مسئلہ ہے اس اپوزیشن کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک فیٹ لاٹ ہے جو کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر, وہ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو کچھ بگڑا ہی نہیں پچھلے 2 سالوں میں جب سے حکومت آئی ہے. صرف ایک میرے خیال میں وہ درانی صاحب ہیں, اکرم درانی صاحب, جو کہ نیب نے انہیں بلایا تھا, پھر انہوں نے بیل لے لی اور ابھی تک ان کی بیل جل رہی ہے, اور کسی کا کچھ بگڑا نہیں جے یو ایف اے میں. جبکہ ان دونوں جماعتوں کا کافی کچھ بگڑ رہا ہے نیب کے ہاتھوں. متعدد کیسز ہیں, کبھی کسی کی ریفرنس جا رہا ہے, کبھی کسی کا کچھ جا رہا ہے. سو ان کے لیے سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ مولانا چاہتے ہیں کہ بھئی چڑھائی ہو جائے, چڑھ دوڑے, اور وہ چڑھ دوڑے بھی تھے جن میں ان دونوں جماعتوں نے پھر آپ کو پتا ہے بس وہ سمبولک قسم کی پریزنس اپنی دکھائی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بھائی اگر ہم بھی چڑھ دوڑے تو کوئی اور ہم پہ چڑھ دوڑے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ پرابلم ہے کہ یہ ایک طرف اچھے بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن ہے, حکومت کو برا بھلا کہیں گے, لیکن جو تعداد نہیں, جو استعداد اس اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے اس حکومت کو گرانے کے لیے یا اس حکومت کو فارغ کرنے کے لیے, وہ نہیں ہے. وہ نہ ان کے پاس وہ فارمولا ہے جس فارمولے کے تحت یہ اس حکومت کو کچھ اس کا نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ایک مانگے تانگے کی حکومت ہے, ایک کولیشن کی حکومت ہے, اور آن پیپر دیکھا جائے تو بڑی کمزور حکومت ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی سپورٹ ضرور موجود ہے جو کہ اس وقت اپوزیشن کو حاصل نہیں ہے. لہذا ان کا مل جانا, بیٹھ جانا, ٹیلی فون کالز آ جانا, گلے شکوے دور کر لینا, یقین دہانیاں کرا لینا, وہ سب اپنی جگہ, لیکن حکومت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اوکے فائن. ایک چیز, ایک سوال کا جواب مجھے آپ سے چاہیے, اس کے بعد میں راجہ عامر عباس صاحب سے ذرا نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے بات کروں گی. یہ جو بار بار یہ کہا گیا ہے, نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو جب فون کیا کہ آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی, ہم انشاءاللہ مل جل کر بیٹھیں گے, حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے, اور یہی اسی قسم کا جو بیان آج بھی شہباز شریف صاحب کہ آئندہ آپ کو ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی. پھر مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو گلے شکوے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یہ کس چیز پہ معافیا تلافیاں ہو رہی ہیں آخر؟ دیکھیے, میں نے ابھی عرض کیا کہ مولانا کے ساتھ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہاتھ ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں, بلکہ 2 دفعہ سے بھی شاید زیادہ دفعہ ہوا ہے. جب یہ الیکشن کا رزلٹ آیا تھا, مولانا نے کہا استعفے, کسی نے اوتھ نہیں لینا جی, اور الیکشن کمیشن کے باہر پہنچ کے بلا لیا. نہ بلاول صاحب غالباً شامل ہوئے, شہباز شریف صاحب کا جہاز ہی اس دن نہ وہاں سے ٹیک آف کیا اور نہ اس نے لینڈ کیا, اور انہوں نے جا کے اوتھ بھی لے لیے کہ نہیں جی ٹھیک ہے جی جمہوریت چلتی رہنی چاہیے, وچ واز آئی تھنک واز اے ریشنل ڈیسیژن ٹو ٹیک, اور اچھی بات تھی. مولانا اگین خود الیکشن ہار گئے تھے, ان کی پارٹی سے کچھ زیادہ ان کے صاحبزادے تھے, اور شاید 1-2 سیٹیں اور تھیں نیشنل اسمبلی میں. ان کو یہ تھا کہ بس چڑھ دوڑے اس وقت پہ. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ابھی یہ جو لانگ مارچ تھی مولانا کی, ملین مارچ جو تھی, آپ اس میں دیکھ لیں مولانا کا جو کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں کوئی وہ, میں کیونکہ پٹواری ہوں, جو ایک کچھ جسے کہتے ہیں نا چج کا استقبال ہوا تو وہ شاید گجر خان میں ہوا, جہاں پر انہیں تھوڑی عزت ملی. اس سے پہلے تو لاہور میں بھی بس کوئی بڑا لیڈر کوئی پی ایم ایل این کا نہیں گیا, اور بڑے مایوس مولانا آگے بڑے اسلام آباد کی طرف. لہٰذا وہ ہاتھ ان کے ساتھ ہوا ہے. اب یہ وہ اس چکر میں جاتے ہیں کہ آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی, آئندہ آپ کو. مولانا بھی اگر آ بھی گئے تو میں آپ کو پھر بتا دوں, یہ انلیس ادروائز ان کو کوئی ان کے پاس کلیئر انڈیکیشن یا کلیئر گارنٹی ہو
PMLN ना कच्चे पे पाँव रखेगी, ना पीपल्स पार्टी रखेगी। ये हवाई फायरिंग जरूर करते रहेंगे, इन्होंने बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है। अच्छा, आप राजा अमीर अब्बास सर नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से मुझे बताएगा कि वो एक तो उनके जो वकील थे जदों जिन्होंने वो इश्तिहारी ना करार देने वाली दरख्वास्त उनसे वापस ले ली, इस वक्त स्टेटस क्या है, उनका आना है, कब आना है, कितना जरूरी है? कल आरिफ चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते कि अभी जो 1 सितंबर या कोई हेयरिंग है उसमें नवाज शरीफ को अपेयर होना जरूरी है। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो क्या हुकूमत उनको ला पाएगी जो तैयारियां कर रही है? चलिए पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं कि हुकूमत उन्हें शायद कतन नहीं ला पाएगी, क्योंकि बरतानिया से किसी को लाना, हमारी उनके साथ कोई ट्रीटी नहीं है। हम इसहाक डार को, हम सलमान शहबाज को, हम किसी को भी नहीं ला सके। तो ये मौजूदा हुकूमत उनको थ्रू इंटरपोल तो लाने से मैं समझता हूँ कासिर रहेगी। हाँ, जो कानूनी रास्ता या उनकी अपनी कानूनी टीम उन्हें बताएगी, उसमें मियां नवाज शरीफ को आना पड़ेगा, क्योंकि एक देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केसेस हैं। एक केस है एवनफील्ड का। एवनफील्ड वाले केस में मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी ऑलरेडी जमानत पे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो सिंपली एक दरख्वास्त दे सकते हैं कि हमको एग्जम्पशन दे दी जाए और हम आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बेल पे है। अब दूसरा केस है अजीजिया वाला। अजीजिया वाला में उन्हें 8 हफ्तों की जमानत हुई थी। वो 8 हफ्ते गुजरे, बहुत अरसा हो गया। तो जब 8 हफ्ते गुजर जाते हैं, वो शख्स को उसी जजमेंट में लिखा था कि पंजाब हुकूमत से रुजू करना था कि आप अगर मुझे 8 हफ्तों के बाद मजीद इलाज कराना चाहते हैं तो पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त देंगे। पंजाब हुकूमत ने जब उनकी वो दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी, तो उसी फैसले में लिखा है कि आपने दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना है ताकि आइंदा देखा जाए। लेकिन ये दोबारा से हाई कोर्ट जब नहीं आए तो वो बेल जंप कर चुके हैं, वो इस वक्त मफरूर हैं। कानून हमारा ये कहता है कि कोई भी शख्स अगर मफरूर है तो उससे राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाता, उसकी अपील की सुनवाई नहीं होती और वो अपील डिसमिस कर दी जाती है। लेकिन अब जो 2 केसेस हैं, ये जो अजीजिया का केस है, इसमें ये वो केस है कि जो जज अरशद मलिक ने लिखा था। अब जज अरशद मलिक की जब अपील लगेगी और मियां साहब अगर आ जाते हैं वापस और वो बेल ले लेते हैं कि जी मुझे ऐसी बेल दी जाए कि मैं मुतलका अदालत तक पहुंच सकूं, जो कि नॉर्मली दे दी जाती है, जिसको ट्रांजिटरी बेल कहते हैं। तो मुतलका अदालत में जब वो आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ये आधे घंटे से ज्यादा का केस नहीं है। लगता ऐसे है कि ये केस फौरन से पेशतर, चूंकि मियां वो अरशद मलिक साहब का कंडक्ट एक गैर कानूनी था, वो मिसकंडक्ट के जुमरे में आके फारिग भी हो चुके हैं, तो ये केस रिमांड हो जाएगा। जब ये केस रिमांड दोबारा ट्रायल कोर्ट को होगा तो जो मियां साहब की अजीजिया में कन्विक्शन है वो खत्म कर दी जाएगी और ट्रायल कोर्ट को कहा जाएगा कि दोबारा से फ्री कैन को सुनिए और फैसला लिखें। तो ऐसी सूरत हाल में जब अजीजिया में उनकी सजा खत्म हो जाती है, दूसरी में बेल है, तो मियां साहब के लिए कोई कानूनी या अगर कोई ये समझा जाए कि वो आते ही जेल चले जाएंगे, तो ये रास्ता खुला हुआ है। नंबर 2 जो केस है एवेंटफील्ड वाला में, उसमें मरियम बीबी को भी सजा हुई है और मरियम बीबी उसमें कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करना या कोई भी इलेक्शन लड़ने से नाअहल है। तो मियां साहब के लिए जरूरी है कि अगले इलेक्शन से पहले वो किसी भी तरीके से इस केस का फैसला कराएं और इससे खुद भी बरियत हासिल करें या मरियम बीबी को, क्योंकि ये केस अगर लटका रहा तो फिर मरियम बीबी अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। और मैं समझता हूं कि मियां साहब पे ये प्रेशर होगा कि आके वो इससे मरियम को बरी कराएं। अच्छा, एक मुख्तसर सी बात है, ये जो आपने बताया कि वो जो जिसमें अगर वो मफरूर है, ज़ाहिर पंजाब गवर्नमेंट ने वो रिजेक्ट कर दी है उनकी प्ली, तो फिर वो खुद उनको अपेयर होना पड़ेगा। ये 1 सितंबर की बात है जो उससे केस है इनका। एग्जैक्टली 1 सितंबर को अगर वो खुद अपियर नहीं होते तो फिर मैं ये जो अजीजिया की या एवेंटफील्ड की है, तो अदालतें चाहें तो, और अगर हुकूमत ये दरखास्त दे, नैब भी दरखास्त दे
کہ جی مفرور آدمی کی آپ تو اپیلیں سن ہی نہیں سکتے، تو عدالت چونکہ وہ آلریڈی مفرور ہیں یہ اپیلیں ڈسمس بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے منیب، آپ خود بھی لائر ہیں، اس میں آپ کا انپٹ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی آپ دیجیے گا. دوسری بات، جو 1 سپٹمبر میں کیس ہے، آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، آپ ان کو آتا دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو کیا گورنمنٹ کو لاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں جو رائے صاحب کی بات تھی وہ انہوں نے قانونی پوزیشن تو بڑی تفصیل سے ایکسپلین کر دی ہے. آئی گاٹ نتھنگ مچ ٹو ایڈ. لیکن ہاں، اس کا ایک پولیٹیکل سائڈ ہے. آپ نے کہا میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، کم از کم مجھے وہ آتے ہوئے نظر نہیں آتے مستقبل قریب کے اندر بھی. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو یہ حکومت بھی میاں نواز شریف صاحب کو نہیں لا سکتی. اس کے بہت کم چانسز ہیں انلیس سم تھنگ بگ ہیپنز. مجھے نہیں لگتا، مطلب میرے خیال میں تو بالکل وہ چانسز جو ہیں وہ تقریباً 0% ہیں. دیکھیے، وہ اسحاق ڈار صاحب کو لانے کا تھا، انہوں نے وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، انہوں نے وہاں اسائلم کے لیے اندر چلے گئے، وہ انہوں نے جا کے پلیڈ کر لیا. میاں نواز شریف صاحب کی پوزیشن مختلف ہے. بڑا مشکل ہوگا اور یہ ایک بڑا لینتھی پروسیس ہے. آج بھی اگر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم تمام کام کریں گے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایکسٹریڈیشن کا کوئی ایسا ارینجمنٹ ہے نہیں یو کے کے ساتھ ہمارا. اور جو امپریشن دیا گیا تھا یہاں پر، تو جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں لوگ وہ تو یہی کہتے ہیں، اور میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ بڑا مشکل ہوگا قانونی طور پر بھی لانا. ہاں، جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میاں نواز شریف وہ جو خود بھی آتے ہوئے نظر نہیں آتے. چلے وہ گورنمنٹ ان کو نہیں لے کر آ سکتی، بڑا ایک لیندی اور ایک مشکل ہے، وہ اس کو نہیں ہو سکتا. چلے، لیکن دوسری طرف اگر میاں نواز شریف 1 سپٹمبر کو نہیں آتے، کیونکہ ان کی 8 ہفتے کی بیل تھی، اس کے بعد 8 ہفتے گزرے بھی 18 ہفتے شاید گزر گئے، اس کے اب پھر کیا ہوگا؟ پھر 1 سپٹمبر کو وہ نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا؟ اشتہاری قرار دیے جائیں گے؟ جی، اشتہاری تو عدالت قرار دیتی ہے، رائے صاحب بھی بہتر جانتے ہیں. وہ عدالت قرار انہیں دے گی اشتہاری. اور باقی ان کی جو دیکھیے ان کی جو مورل ایک تو قانونی پوزیشن ہے وہ کمزور ہے کہ وہ اب تقریباً عدالت سے مفرور ہے، کیونکہ وہ اپنی بیل ان کی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی. پنجاب حکومت کے پاس استحقاق تھا ضابطۂ فوجداری کے تحت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں. پنجاب حکومت نے 27 فروری کو ان کی جو آخری درخواست تھی اس کو رد کر دیا. اب میاں نواز شریف صاحب کی نہ صرف قانونی پوزیشن کمزور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مورل پوزیشن پہ بھی کوشچنز ہیں کہ آپ جو مرضی جتنے مرضی رائٹیس خود کو سمجھیں یا جتنا مرضی سمجھیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر، اس پہ ہم سب سوال اٹھاتے ہیں ان فیصلوں کے اوپر یا جس طریقے سے وہ سارا معاملہ ہوا. لیکن جو لا آف دا لینڈ ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوتا میرے یا کسی اور کی خواہش کے اوپر. وہ تو یہی کہتا ہے کہ میاں نواز شریف نہیں آئے، اور اگر آج وہ وہاں پر موجود ہیں اور اگر ان کی جو وہ اتنے علیل نہیں ہیں جتنا کہ جب وہ جا رہے تھے اتنے علیل نہیں ہیں، تو پھر ان کی مورل سٹینڈنگ جو ہے وہ بھی کمزور ہو رہی ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر سیاست کے لیے یا پارٹی کے لیے انسٹرکشنز دے رہے ہیں، معاملات دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ واپس نہیں تشریف لا رہے اور اپنی سزا نہیں پوری کر پا رہے. تو ان کی جو مورل پوزیشن ہے کم از کم اس حکومت کی نظر میں یا اوور آل جو ان کے اپنی پارٹی کے نہیں پی ٹی آئی کے لوگ جو سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ مورل پوزیشن بھی ان کی کمزور ہو رہی ہے. اوکے، بریگیڈیئر صاحب، اسی بات پہ آپ کا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پی ایم ایل این کی آنے والی پالیٹکس پر؟ دیکھیں، ایک تو یہ ڈیسائیڈ ہے میاں صاحب جو ہے نا وہ آنے کے لیے نہیں گئے ہیں، ہی ول ناٹ کم، اور اسی لیے انہوں نے اتنی گمٹری کی اور جو بلڈ ٹیسٹ کم ہو گئے. اور ابھی آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے اندر بھی آ رہا ہے کہ ڈاکٹر وہ یاسمین راشد جو ہیں ان کے خلاف بھی دیکھنا چاہیے کہ کس نے کیا غلطی کی ہے، کس کی غلطی سے وہ چلے گئے، کون سے ڈاکٹر ملے ہوئے انکوائری کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈ، اٹ از ٹرمنڈس فیکٹ. آپ کا مورل کیا رہ جاتا ہے کہ ایک آپ کے پہ الزام لگے ہیں کہ آپ نے ملک کا پیسہ لوٹا، آپ نے کرپشن کی، پھر آپ نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، نو کم اینڈ پروف ان دا کورٹ کہ آپ کیوں کس طرح نکالا یا غلط نکالا گیا. آپ وہاں جا کے نہیں کر سکتے. اس سے عوام اب آپ کی پارٹی کے وہ بھی متنفر ہوں گے. ابھی تک لوگوں کو امید تھی کہ شاید پی ایم ایل این کے لیڈر واپس آ جائیں. شہباز شریف اور نواز شریف کی جو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ وہ سب کو نظر آ رہی ہے. اٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے سیریس پولیٹیکل افیکٹ آن پی ایم ایل این، اور پی ایم ایل این یو نیور نو کہ آہستہ آہستہ یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے. ابھی تک تو انٹیکٹ تھی. اس میں پی ٹی آئی کی بھی بہت کمزوری ہیں. ایسے موقع پہ پی ٹی آئی اس سچویشن کو، پولیٹیکل سچویشن کو کیش نہیں کر سکتی. ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت وہ ایک نیگوشیشن ٹیم بہت اچھا ورک کرتی پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، اور کیونکہ جو 4-5 ڈفرینٹ کا ووٹ کا فرق ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ جس کو 10-15 لوگ ایم این اے وہاں سے کنٹرول کر سکتی. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ
जो है वो PMLN के MPS को कंट्रोल करती, सो उनकी भी बहुत कमजोरियां हैं, दे कुड नॉट कैश ऑन। नाउ द टाइम कैसे देखना है कि उसके बाद आपकी जो है ये मरीम नवाज के ऊपर भी बहुत केसेस हैं, जिस तरीके से प्रेशराइज किया, पत्थरबाजी की, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा बल्कि इट्स गॉन नेगेटिव। तो ये सारी चीजों को देखते हुए PML लीडर्स एंड लीडरशिप इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। आपके केसेस भी हैं, रेफरेंस भी हैं, करप्शन की चार्जेस भी हैं, आप उनको क्लियर करेंगे, अगर ज्यादा करते हैं तो और ज्यादा टैप होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक PTI को इसको कैश करना चाहिए, कैसे करते हैं मुझे अभी तक इनमें वो कैपेबिलिटी नजर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर आरिफ नवाज साहब, मुनीफ फारूक साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, आप तमाम शख्सियात का। मुख्तसरन ये है कि हमने तो वो वक्त भी देखा है जब 10 साल का एग्रीमेंट साइन करके गए, कहा कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया, फिर पता चला कि जी 5 साल का किया, फिर सऊदी मेहमानों ने आके बताया कि नहीं जी 10 साल का किया था। बहरहाल आने वाले इलेक्शन में मजीद क्या चीजें लेकर आते हैं कि मोरल ग्राउंड पे उनकी पॉलिटिक्स वीक भी होती है। इजाजत दीजिए प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को। अल्लाह हाफिज।